بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجیاد میں بکریاں چرانا اور اس کا پیغام۔ غالباً عمر مبارک 10-12 سال تھی کہ آپ نے بکریاں چرائی۔ پہلے حضرت حلیمہ کے گاؤں میں رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چراتے تھے، پھر مکہ مکرمہ میں بھی بکریاں چرائی۔ بخاری شریف میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی نے بکریاں چرائی۔ صحابہ نے پوچھا، آپ نے بھی؟ فرمایا، ہاں، میں بھی چند قیرات کے عوض مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ مجھے جب پیغمبری ملی اس وقت میں اپنے گھر والوں کی بکریاں اجیاد میں چراتا تھا۔ اجیاد مکہ مکرمہ کا مشہور پہاڑ ہے، وہاں اہل مکہ اپنے جانور چراتے تھے۔ آج کل وہ پہاڑ شہر کی توسیع کی وجہ سے تقریباً ختم ہو چکا ہے، البتہ اس سمت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس علاقے میں جو سڑک ہے اس کا نام شارع اجیاد، محلے کا نام حی اجیاد، اور ایک ہاسپٹل ہے اس کا نام مستشفیٰ اجیاد۔ مسجد حرام کا ایک بڑا دروازہ جو اس جانب کھلتا ہے اس کا نام باب اجیاد۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری شریف میں روایت ہے کہ ہم مقام مر الزہران یعنی وادی فاطمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، پیلو کے پھل چننے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کالے کالے پھل چننا، وہ خوش ذائقہ اور زیادہ لذیذ ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آپ نے بکریاں چرائی۔ ارشاد فرمایا، ہاں، ہر نبی نے بکریاں چرائی۔ علماء نے لکھا ہے، بکریاں چرانا بہت مشکل کام ہے۔ اونٹ، بیل، گدھے کو ڈنڈے سے مارا جا سکتا ہے، بکریوں کو ڈنڈے سے نہیں مارا جا سکتا۔ بڑا صبر آزما عمل ہے۔ غلبان یعنی چرواہے کو بکریوں کی مکمل نگہبانی کرنی پڑتی ہے، کہیں بھیڑیے حملہ آور نہ ہو جائیں، اور بکریاں ادھر ادھر بہت بھاگتی ہیں۔ ان کو نظم و ضبط یعنی ڈسپلین میں لانا اور قابو میں رکھنا دشوار ہوتا ہے۔ ان کو بھیڑیوں اور درندوں سے بچانے کی بھی فکر کرنی پڑتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء سے بکریاں چروائی گئی اس لیے کہ آپ کی تربیت ہونی تھی۔ آپ کو پوری انسانیت کا گلہ بان یعنی چرواہا، راعی بننا تھا۔ آپ کو ہر زمان و مکان، ہر جگہ اور ہر زمانے کے لیے نبی بننا تھا۔ آپ کو مشرق و مغرب کا رہنما بننا تھا۔ آپ کو جنات اور انسان کا رہبر بننا تھا۔ آپ کو پوری امت کی فکر کرنی تھی، حکمت اور رحمت سے امت کی رہبری کرنی تھی، پوری انسانیت کو وحدت کی لڑی میں پیرونا تھا، پوری امت کا نظم و ضبط، ڈسپلین برقرار رکھنا تھا، نفس و شیطان کے بھیڑیوں اور درندوں سے انسانیت کے ریوڑ کو بچانا تھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان ذئب الانسان کذئب الغنم یأخذ الشاذۃ والقاصیہ وإیاکم والشعاب وعلیکم بالجماعۃ والعامہ، جس کا مطلب یہ ہے، لوگوں، بکریوں کے ریوڑ پر بھیڑیا حملہ آور ہوتا ہے تو جھنڈ اور ریوڑ کے درمیان کی بکریوں کو نہیں اٹھاتا، بلکہ ریوڑ سے الگ تھلگ، ریوڑ کے کنارے، ریوڑ کے پیچھے، ریوڑ سے دور جو بکریاں ہوتی ہیں ان کو نشانہ بناتا ہے۔ اس امت کو بھی شیطانی بھیڑیوں کا خطرہ ہوگا، جیسا کہ آج خاص طور سے مسلمان نوجوان بچے بچیاں وہ ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں، العیاذ باللہ، اور ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ان کا نشانہ وہی فرد، پرسن یا گروہ، جماعت ہوتی ہے جو امت کے اجتماعی وجود سے الگ ہو جائے۔ اپنی وحدت کے تحفظ کا انقلابی پیغام۔ غور فرمایا جائے کہ سیرت کا یہ پہلو کیا پیغام دے رہا ہے، بکریوں کی غلہ بانی کا واقعہ کیا سبق دے رہا ہے۔ اس کا پیغام یہی ہے کہ بھائیوں، اجتماعیت کو، اتفاق اور اتحاد کو کبھی ٹوٹنے مت دینا۔
وحدت کو کبھی پارا پارا نہیں ہونے دینا، اپنے اتحاد کا کبھی سودا نہ کرنا، دنیا کے چند سکوں کے لیے، اقتدار کے لیے، اپنی وجاہت اور پرسنالٹی کے لیے، اپنی پیشوائی کے لیے اور اپنی عظمتوں کے لیے امت کی صف وحدت میں شگاف مت ڈالنا، ورنہ امت ہلاک ہو جائے گی، بے قیمت ہو جائے گی، اور دنیا کی قومیں ان پر ایسی ٹوٹ پڑے گی جیسے گدھ شکار پر اور بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہ بالکل ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، قریب ہے ایک زمانہ آئے گا، قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑے گی جیسے کھانے والے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ بچپن میں ایسے حالات پیدا کرنے کی حکمت اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے نبی کی پرورش کے لیے ایسے حالات پیدا کرنے میں متعدد روشن حکمتیں تھیں۔ ان میں سب سے اہم حکمت یہ تھی کہ اہل باطل کو لوگوں کے دلوں میں یہ شک و شبہ پیدا کرنے اور اس وہم میں مبتلا کرنے کا موقع بھی نہ ملے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جس دعوت کا علم بلند کیا اور جو پیغام عام کیا، اس کی انہیں بچپن میں اپنے باپ دادا کی سرپرستی میں تربیت ملی تھی۔ اس شبے کو اس بات سے تقویت ملتی ہے کہ آپ کے دادا اور پھر ابو طالب چچا اپنی قوم کے سردار تھے، اور انہیں رفادہ یعنی حج کے زمانے میں حاجیوں کے کھانے کا انتظام کرنے اور سقایا یعنی زمزم پلانے کا منصب حاصل تھا۔ عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے کہ دادا اپنے پوتے کی اور باپ اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کرتا ہے کہ وہ اس کی میراث کی حفاظت کر سکے۔ اللہ کی حکمت یہ تھی کہ اہل باطل کو اس قسم کا شبہ پیدا کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے، چنانچہ اس نے اپنے رسول کی پرورش کا انتظام باپ، ماں اور دادا سے دور رکھ کر کیا۔ آپ نے اپنا بچپن اپنے پورے خاندان سے دور قبیلے بنو سعد کے دیہات میں گزارا۔ پھر جب دادا کا انتقال ہو گیا اور آپ اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آ گئے، جو ہجرت مدینہ سے 3 سال پہلے تک زندہ رہے، تو اللہ کی حکمت کی تکمیل اس طرح ہوئی کہ انہوں نے اسلام ہی قبول نہیں کیا۔ اس طرح اس وہم کی بھی گنجائش باقی نہیں رہی کہ آپ کی دعوت میں آپ کے چچا کا بھی کچھ دخل تھا، اور یہ مسئلہ دراصل قبیلہ، خاندان، لیڈری اور منصب کا مسئلہ تھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حکمت کے ماتحت یتیمی کے حالت میں پرورش پائی۔ نہ آپ کو قریبی رشتہ داروں کی مکمل اور مسلسل سرپرستی حاصل رہی جو آپ کے ناز نخڑے اٹھاتے، اور نہ آپ کے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی جس سے آپ کے عیش و عشرت میں اضافہ ہوتا، بلکہ محض اللہ کی عنایت اور توجہ آپ کے اوپر سایہ فگن رہی۔ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کے دل میں مال و جاہ کی عظمت گھر کرنے نہ پائے، اور نہ آپ اپنے خاندان میں پائے جانے والے مناصب اور عہدوں سے متاثر ہوں۔ دوسری طرف لوگوں کی نظر میں نبوت کا تقدس اور دنیا کی جاہ و حشمت گڑبڑ نہ ہو جائے، اور وہ یہ گمان نہ کرنے لگے کہ آپ نے دنیاوی جاہ و حشمت حاصل کرنے کے لیے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کو بہانہ بنایا۔ روشن چہرہ خانہ کعبہ میں اور نمایاں برکات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ذکر چل رہا ہے۔ مکہ میں قحط سالی ہے، لوگ پریشان ہیں، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں، بچے بڑے سب بھوکوں مر رہے ہیں۔ پریشان لوگ ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بارش کی دعا کیجیے۔ ابو طالب ایک شاندار چاند جیسے بچے کو لے کر نکلتے ہیں، جو ایسا لگتا تھا کہ اچانک اندھیرے میں سورج نکل آیا ہو۔ ابو طالب اس بچے کا ہاتھ تھامے خانہ کعبہ پہنچتے ہیں اور اس کی پیٹھ دیوار کعبہ سے ٹیک دیتے ہیں، اور اس بچے کو سامنے رکھ کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اور وہ بچہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آسمان پر بادل کا نام و نشان نہیں تھا۔ اچانک دیکھتے ہی دیکھتے چاروں طرف سے بادل آ جاتے ہیں، موسلا دھار بارش ہونے لگتی ہے، پورا مکہ
جل تھل ہو جاتا ہے، شہر اور بیابان سب شاداب ہو جاتے ہیں۔ بعد میں ابو طالب نے آپ کی شان میں جو اشعار کہے ہیں ان میں اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ ترجمہ: وہ گورے چٹے ہیں، ان کے چہرے کی برکت سے بارش طلب کی جاتی ہے، وہ یتیموں کے لیے ٹھکانہ اور بیواؤں کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ یہ شعر بخاری شریف میں بھی مذکور ہے۔ حالی نے کیا خوب کہا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔